بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السرمدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد. بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذات گرامی بنت رسول پر گفتگو بہت ہی دشوار ہے، اس لیے کہ ہم اگر کچھ بھی جانتے ہوں تو بھی کچھ نہیں جانتے، اس لیے کہ حقیقی ذات زہرا سلام اللہ علیہ کا ظہور اس کائنات میں ناممکن ہے، لہذا ہر شے پر جناب زہرا کے پردہ لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ، ذات پر بھی، روح پر بھی، قبر پر بھی۔ ابھی تو انسانیت کو اور عوالم میں، یعنی اس عالم دنیا کے بعد اور عالم برزخ سے گزرنے کے بعد اتنی ترقی تک پہنچنا ہے کہ لیول جب قیامت کا ہوگا جہاں پر اتنا بلند انسانیت کا لیول ہوگا کہ قیامت ہوگی خود انسان کے لیے، خود انسان کے لیے انسان کا لیول اتنا خود بلند ہوگا کہ یہ قیامت دوسرے کے لیے نہیں ہوگی، خود انسان کے لیے قیامت ہوگی۔ اس لیول پر جا کے ظہور ہوگا، تب ہمیں اس روح تخلیق کائنات کا پتہ چلے گا، صرف انٹروڈکشن ہوگا تب جا کر۔ مگر مختصر سے وقت میں دو روایتیں آپ کی خدمت میں، ایک اہل سنت کی روایت سے اور ایک عامہ اور یا اپنے خاصہ کی روایت سے، ایک عامہ کی روایت اور ایک خاصہ کی روایت، اور اس سے میں آپ کی خدمت میں صرف بدن جناب سیدہ اور روح ان کی عظمتوں کی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، تجلی سے۔ بہت مشہور روایت آپ سنتے بھی رہتے ہیں، متفق بین الفریقین روایت ہے، زمخشری وغیرہ وغیرہ سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ بی بی حاسدہ جو تھی نبی کی، اس نے جب دیکھا کہ کائنات کا رسول اپنی بیٹی کو اتنی عظمت بخشتے ہیں کہ کبھی بوسہ دیتے ہیں اور کبھی خوشبو سونگھ لیتے ہیں،
کہا اچھا یہ لوگوں کا وجود بھی وہاں ضروری تھا تاکہ فضائل کے دوسرے رخ کھل کے سامنے آئے۔ اب اگر کوئی محبت ہی کرنے والیاں ہوتی تو ایسا سوال نہ کرتی، تو وہ پہلو ہی فضائل کے چھپ جاتے۔ اب وہ نبی سے پوچھ رہی ہے کہ یا نبی اللہ، آپ اپنی بیٹی کو اتنا احترام کہ بوسے بھی دیتے ہیں اور پھر خوشبو بھی سونگھتے ہیں، یہ کیوں؟ کائنات کے نبی نے، اب یہ عامہ کی روایت جو آپ سنتے رہتے ہیں، کائنات کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب خدا نے مجھے معراج عطا کی، یہ معراج کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ یہ ایک رات کا جو سفر تھا نا، ایک رات کا، اور وہ بھی پل کا، ایک پل کا سفر تھا۔ گئے نبی اور واپس آئے، زنجیر در ہل رہی تھی، وہ اتنا مقدس سفر تھا کہ خداوند عالم نے ایک پورے سورے کا نام اس رات کے سفر کے نام پر رکھ دیا۔ یہ اتنا مقدس سفر کیا ہوا جو اتنا یہ سفر مقدس اور بلند ہو گیا؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اچھا کہاں پر؟ خداوند عالم شروع ہی کرتا ہے، کیسے شروع کرتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کی ذات منزہ ہے، وہ ذات منزہ ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الاقصیٰ سے، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے کے گئے۔ ہم جب بھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو، سبحان اللہ پڑھو، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں تسبیح کا حکم ہے۔ سجدے میں تسبیح کا حکم ہے، سبحان ربی الاعلی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات منزہ، اللہ کی ذات صاحب تقدیس۔ مگر یہ کیسا سفر ہے کہ خود خالق خود اپنی تسبیح سے شروع کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، کیا بات ہے، منزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ یعنی یہ اتنی اہم یہ سفر ہے کہ کہاں تک لے کر گیا؟ قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب پہنچا دیا کہ اس کے بعد اب کوئی جگہ ہی نہ رہی، اب کوئی بیان کے لیے الفاظ ہی نہ رہے۔ یہ سفر معراج ہے، یہ جتنے آپ کو ستارے کہکشان نظر آتے ہیں یہ ملینوں لائٹ ایئرز دور ہیں، نوری سال۔ نوری سال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لائٹ ٹریول کرتی ہے ایک سیکنڈ میں 330 مائل، ایک سیکنڈ میں۔ اس کو ضرب دیجئے 60 سے تو ایک منٹ میں اتنا لائٹ یعنی ٹریول کرتی ہے۔ اس کو ضرب دیجئے، ٹھیک ہے، پھر 60 سے تو ایک گھنٹے میں اتنا لائٹ ٹریول کرتی ہے۔ پھر اس کو ضرب دیجئے 24 سے تو ایک دن میں، پھر اس کو ضرب دیجئے 365 میں تو ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے۔ اس کو ضرب دیجئے ملینوں لائٹ ایئرز میں، یہ ستارے زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یہ سارے جو اتنا پھیلا ہوا کہکشان ہے وہ سب دنیا کے آسمان کی زینت ہے، یہ پہلے آسمان میں ہے۔ نبی کریم کو کہاں پر خدا نے پہنچایا؟ 7واں آسمان، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، وہاں تک۔ مگر اب رسول اللہ جب بیان کرتے ہیں ایک آسمان پہ مجھے لے کے گئے، پھر دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، جب چوتھے آسمان پہ پہنچے ہیں تو حبیب کبریا ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت جبریل نے اذان دی۔ چوتھے آسمان کی بات ہو رہی، چوتھے، ابھی دنا فتح دلہ کی بات نہیں ہو رہی۔ سفر اتنا مقدس ہے
ایک رات اور پل کی بات ہے جانے آنے میں، مگر یہ سفر اتنا مقدس ہے، خدا اپنی تقدیس خود کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حبیب کبریا ارشاد فرماتے ہیں چوتھے آسمان پر جبریل نے اذان دی۔ جبریل کون ہے؟ سب وحیاں لے کر آنے والا، یہ جبریل۔ اور میکائیل نے اقامت کہی۔ میکائیل کون؟ جو پوری کائنات کے رزق کا ذمہ دار ملک ہے، یعنی اگر اس کے ساتھ بن جائے نا کسی کے تو رزق بھی زیادہ مل سکتا ہے بھائی۔ میکائیل ہے جس کے ہاتھ میں تقسیم رزق کا کام ہے، تو میکائیل اقامت۔ اب حبیب کبریا جانے یہ ملکوتی باتیں خود نہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ہم تو اس دنیائی آسمان تک بھی کہاں پہنچے ہیں، ان ستاروں تک ہی کہاں پہنچے ہیں۔ نبی پروردگار عقل کل اور کل عقل بیان کر رہا ہے، علم کمال بیان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تب میں نے جبریل سے کہا آپ نماز پڑھا دیجئے۔ ماشاءاللہ۔ تو جبریل نے کہا یا نبی خدا، خداوند عالم نے مجھ کو بڑا عہدہ دیا ہے، ضرور کچھ انبیاء سے بھی بلند، مگر پوری کائنات میں آپ سے کوئی بھی بلند نہیں، آپ سے کوئی مقدم ہو نہیں سکتا۔ نبی مقدم ہوئی، نماز ختم ہوئی، کائنات کے نبی چوتھے آسمان کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے جب مڑ کے دیکھا تو میرے جد ابراہیم کو میں نے دیکھا، جس کو اللہ نے عبد کا ٹائٹل دیا تھا، جس کو اللہ نے نبوت کا ٹائٹل دیا تھا، جس کو اللہ نے رسالت بخشی تھی، جس کو اللہ نے خلیل بنایا تھا اور جس کو انسانوں کا امام بنایا تھا۔ وہ کون تھا؟ نبی کا ماموم چوتھے آسمان پر تھا، چوتھے۔ نبی آگے بڑھ رہے ہیں، دنا فتدلہ سے آگے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں حجابوں کے پیچھے، اب خدا جانے کتنے حجاب ہیں، ان حجاب کے آگے ایک میں نے درخت دیکھا جو بہترین درخت تھا۔ یہ جنت کا درخت نہیں تھا کہ یوں ہی اللہ نے حکم سے بنایا ہو، اللہ نے اپنی مرضی سے جو درخت بویا تھا۔ حجاب کے آگے ابراہیم پیچھے، نبوتیں پیچھے، سب چیزیں پیچھے۔ وہاں پر ایک درخت ہے، اس کا ایک میوہ اللہ نے جو اپنے ید قدرت سے، کیا بات ہے، ابھی تو بدن کی بات شروع کہاں ہوئی، میں تو اس درخت کا انٹروڈکشن کرا رہا جو حبیب کبریا بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ پر وہ درخت کے ایک ثمرے کو میرے سامنے پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے بدن فاطمہ بنایا۔ نماز کے لیے الارم رکھا کرتا ہوں اور یہ پھر غلط ٹائم پہ بچ جائے کرتا ہے۔ آپ صلوات اور بھیجیں محمد والے ملاحظہ کر رہے ہیں بدن فاطمہ۔ اب جس کا بدن کی اللہ نے نبوتوں سے آگے اس کی روح کی بات ہم کیا سمجھیں جب نبوتوں کو بدن کے پیچھے رکھ دیا اس ذات کا۔ اب روح کی اب تک تو نہیں گئے، وہ تھوڑی سی جھلک، وہ اب میں جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ عامہ کی روایت اب نہیں ہے، اب یہ گھر کی روایت ہے، اپنی ہے۔ ہم ہی تو جانیں گے نا، ہمارے گھر کی ہوگی ہم ہی جانیں گے۔ علل الشرائع شیخ صدوق جیسے عالم کمال
روایت کہ اس نور کا حقیقت میں ظہور تو قیامت میں ہوگا. جی اس کا دنیا میں لیاقت ہی نہیں ہے کہ ظہور ہو سکے. دیکھیے آپ بچے کو جب پڑھائیں گے نا تو کے جی میں بچے کو آپ سائنس تھوڑی پڑھائیں گے, اس میں لیاقت کا سوال ہے. وہ لیول ہی ایسا نہیں, وہاں تو اے بی سی ڈی, یہ تھوڑا سا ڈیزائن, یہ سب سکھا. دنیا کی لیول ہی یہ ہے. بنت رسول کا لیول وہ ہے کہ قیامت میں انٹروڈکشن شروع ہوگا. شروع, ابھی تو انٹروڈکشن شروع ہے. اتنا انسانیت کو ابھی آگے بڑھنا ہے بنت رسول کے لیے. کیوں؟ اور روایت چھٹے امام کی اور 11 امام کی. ہم ائمہ تم پر حجت ہیں مگر بنت رسول ہم اماموں پر حجت ہیں. تو یہ حقیقت ہے بنت رسول. اب میں اس سے زیادہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں قیامت کے اندر. اچھا قیامت میں ہوگا کیا؟ جن کے پاس کچھ اچھائیاں ہوں گی ان کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس کہاں؟ جب حساب ہوگا نا تو جن کے پاس نیکیاں ہوں گی نا ان, اب میں مومنین کی بات اور ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس کچھ نیکیاں جمع ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. ابھی تو کسی اور کی بات نہیں کر رہا. جن کے پاس کچھ نیکیاں, تو قیامت میں حساب کیا ہوگا کہ یہ تم نیکی لے کر آئے ہو اور اتنے احسانات اور نعمتیں اللہ کی تم کو عطا ہوئی ہیں. کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں ہر ایک کو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو جن کے پاس نیکیاں ہیں ان نیکیوں کے سامنے نعمتوں کا جب کمپیریزن ہوگا تو فیل ہو گئے نا. تو جس کے پاس ہے وہ بھی فیل. یہ قیامت ہے. قیامت یہ ہے کہ وہ بھی فیل. اب جب فیل ہو گئے نا سب, تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ قیامت کا مشکل کشا کون ہے. جب سب جن کے پاس نام عمل ہوگا, نیکیاں ہوں گی, جب وہ بھی فیل ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ تب ندائے غیبی آئے گی. اب قیامت کا مشکل کشا قیامت میں داخلہ چاہتا ہے. اے نوع انسان اپنے سروں کو جھکا دو. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمۃ الزہرا کا حشر میں ورود ہوگا. اچھا جس سواری پر آپ سوار ہیں اس کے بارے میں روایت میں چھوڑ دیتا ہوں, سب چھوڑ دیتا ہوں. جس محمل میں بنت رسول تشریف فرما ہے, جس محمل میں بنت رسول تشریف فرما ہے, قیامت میں تشریف لا رہی ہے, اس محمل داخلها, اس محمل کا اندر کا حصہ غفران اللہ, اللہ کی مغفرت ہے. یعنی اس کا اندر کا جو کرٹن ہے, بنت رسول کی بات نہیں ہو رہی, اس محمل کی بات ہو رہی ہے جس میں بنت رسول بیٹھ کر قیامت میں تشریف لا رہی ہے. اس محمل کو فضیلت دے کر تو اس کا اندر کا حصہ کس سے بنا ہوا ہے؟ غفران اللہ, اللہ کی بخشش سے. اور اس کا باہر کا حصہ رحمت اللہ, اللہ کی یہ فاطمہ الزہرا کی ذات کی بات وہی نہیں رہی ہے, وہ ذات اور ہی ہے, ذات اور ہی ہے. ابھی تو صرف اس محمل کی بات ہو رہی ہے, سواری کی بات چھوڑ دیتے ہیں, ٹائم نہیں ہے. سواری کی بات پھر کبھی کس طریقے سے آئیں گی, کیوں آئیں گی, وہ ساری روایتیں. آگے بڑھ کر آپ کو عرش خدا پر
बिठाया जाएगा। कहाँ? अर्श खुदा पर बिठाया जाएगा। फिर जिब्रील नाजिल होगा। अब तक तो कहते थे ना नबी पर जिब्रील नाजिल हुआ करता है, वही लेकर, अल्लाह की वही लेकर अंबिया पे नाजिल होता है। कयामत में जिब्रील नाजिल होता है बिन्त रसूल पर, कहता है परवरदिगार आपको दुरूद और सलाम पेश करता है। आपका परवरदिगार आप पर दुरूद और सलाम पेश करता है और कहता है आज आप जो मांगे मैं अता करने के लिए तैयार। कयामत में सब फेल है ना, अभी तो मैंने कहा सब फेल, जिनके पास है वो फेल, नेमतों के सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा कि अंबिया, रसूल अल्लाह की अंबिया, उल अज़्म अंबिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मैं मेरा नफ्स, मेरा क्या होगा। अंबिया अंबिया वो हालत जहां पर जब बिन्त रसूल तशरीफ लाए, खुदा कहेगा इस वक्त मुश्किल कुशाई के लिए जो आप कहें बिन्त रसूल खुदा को मंजूर है। अब रिवायत बिन्त रसूल एक खून भरा लिबास उठाकर अपने सर पे रखते, आप पहुंच गए। बस जैसे खून भरा कुर्ता सर पे बिन्त रसूल रख देंगी, कयामत का मसला पूरा हाल होगा। सिर्फ याद दिला दो कि जब ज़ैनब आजाद होके आई थी और जब माँ की कब्र में पहुंची है तो माँ की कब्र पर तड़प के कहने लगी अम्मा, हर जाने वाला सफर में सौगात लेकर आता है, तोहफे लेकर आता है। अम्मा मैं भी तोहफा लेकर आई हूँ। और ये कहकर खूबरा हुसैन का कुर्ता कब्र मादर पे रख दिया। अम्मा हुसैन, बस रिवायत आगे बढ़ती है, कयामत की रिवायत है। फिर जिब्रील नाजिल होगा। अब इस रिवायत के इन जुमलों को तो खुदा जाने, नबी जाने, अहले बैत जाने इसकी क्या तफसीर। बस जब जिब्रील नाजिल होगा, बिन्त रसूल से कहेगा खुदा बादे तोहफे दुरूद सलाम कह रहा है, ऐ फातिमा आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। मजलिस तमाम हो, ये रूह सैयदा है। लिहाजा आप जो ये अज़ा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए किसकी अज़ा में शामिल हुए। वो जो शफी रोज़ महशर है, वो जो मुश्किल कुशाए क़यामत है, जो अंबिया की मुश्किल कुशाई करेगी, वो सैयदा, उसकी अज़ा में आप शामिल। ये याद रखिएगा, कभी अज़ा कम न होने पाए। दुआ करें कि खुदावंद आलम ये तौफीक हमसे सल्ब न करे। दुआ करें कि फातिमा ज़हरा हमेशा तौफीक दे कि हम ये अज़ा में शरीक होते रहे और उनकी औलाद का पुरसा और उनकी जात का पुरसा भी देते रहे। ये हमारे लिए शरफ है। बिन्त रसूल को कुछ भी नहीं होता, ये जात है। खुदा जाने क्या है कयामत के अंदर बिन्त रसूल का और आले रसूल का क्या लिखा है। मगर एक बात आप सुन लीजिए, वो गम आपको 1400 साल के बाद जिन्होंने देखा नहीं उस जनाजे को जो रात को फिर भी आपकी आंखों में आंसू क्यों है? पता है क्यों है? इसलिए कि 12वें नाम के दिल में रंज छुपा हुआ।
وہ رنج جو خود فاطمہ کے دل میں بنت رسول کے دل میں چھپا ہوا ہے، اور اس رنج کا اظہار کل شب میں بنت رسول نے امیر المومنین سے اظہار کیا تھا کہ یا علی آپ میرے پاس بیٹھو، رسلنی باللیل، یا علی مجھے رات کو غسل دے دو، یا علی رات کو کفن دینا، یا علی رات کو دفن دے۔ میں سوچتا رہا کہ بنت رسول نے یہ تاکید کیوں کی کہ غسل دن کو نہ ہو رات کو، یہ تاکید کیوں کی کہ کفن رات کو ہو دن کو نہ ہو، اس لیے کہ جو درد علی سے آج تک چھپایا تھا وہ کہیں علی پر واضح نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں سلمان فارسی کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ہم سے کہا تھا رونا ہو تو آہستہ آہستہ رونا، کسی دشمن کو پتہ نہ چل جائے ہم غسل دیں، ہم دفن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچانک سلمان فارسی جو دروازے پر بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کی اچانک چیخ نکلی، باب خیبر کے اکھاڑنے والا غسل چھوڑ دیتا ہے، سر کو دیوار پہ رکھ کے چیخ نکل رہی۔ امیر المومنین نے جب غسل و کفن ختم کیا، حجرے سے باہر سلمان نے پوچھا آقا آپ نے ہمیں بابا سے بلند ہونے سے منع کیا، آپ نے کیوں گریہ فرمایا؟ کہا علی رات کو تو میں نے غسل دیا، اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا، مگر پہلوے شکستہ پر جب ہاتھ پڑ گیا تو میری چیخ نکل گئی، اے بی بی آپ نے اتنے مظالم برداشت کیے، علی کو بتائے نہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ رسول اللہ کو یا رسول اللہ کیسے امانت لی تھی، کیسے امانت واپس دے رہا ہوں، با محمد ہاں